الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام دوستو، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے تعلق سے جس نئے سلسلے کا آغاز ہم نے کیا بتوفیق اللہ تعالی، اس حوالے سے ہم آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آغاز دعا میں اللہ کی حمد، اس کی مدح اور اس کی ثنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ تعالی والثناء علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے یا نماز پڑھے تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا کے ساتھ کرے۔ اس طرح آغاز دعا ہی میں آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ مدح اور تعریف اللہ کو پسند ہے۔ جب اس کی تعریف بجا لائیں گے اور اس کی مدح آپ کریں گے دعا کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے میں آپ آ جائیں گے۔ اور مدح اور ثنا کے تعلق سے سب سے جامع الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیے یا اس کے رسول نے بیان فرما دیے، کیونکہ رسول کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی مدح اور ثنا میں اپنی طرف سے بڑے مقفع اور مسجع جملے تیار کر رکھے ہیں، اس کے ساتھ وہ اللہ کی مدح کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ درست ہیں، مگر جو مدح کے الفاظ، حمد کے الفاظ اللہ نے خود بتا دیے، ہمیں سکھا دیے، یا اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے، ان الفاظ کی جامعیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ سب سے بہترین الفاظ ہیں، سب سے عمدہ اور جامع الفاظ ہیں۔ دو باتیں ہم نے کی ہیں، ایک دعا کا آغاز اللہ کی حمد اور اس کی مدح کے ساتھ کریں، اور یہ آغاز دعا ہی سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مدح اور حمد اور شکر بہت ہی پسند ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ بہترین الفاظ مدح کون سے ہیں جو اللہ نے خود بیان کر دیے اور اس کے رسول نے بیان کر دیے۔ رسول کا بیان بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، تو الفاظ بھی اللہ کے تعلیم کردہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بعض مدح اور حمد کی دعائیں یا الفاظ یا جملے ہم نے قرآن یا حدیث سے لیے ہیں جو انتہائی جامع ہیں، اور انہی کے ساتھ دعا کا آغاز کیا جائے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہماری حمد یا مدح کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی مدح شروع کر دے، اس کی ثنا اور اس کا شکر اور اس کے حمد شروع کر دے، پوری دنیا، انسان بھی اور جن بھی، تو اللہ کی شان میں، اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری دنیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تنقید شروع کر دے
تو سب مل کر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ وہ ذات کامل و اکمل ہے، نہ کسی اضافے کو قبول کرتی ہے، اضافہ ہے ہی نہیں کوئی، اور نہ کسی کمی کو۔ پھر یہ مدح کیوں، یہ ثنا کیوں؟ اس کے دو فائدے، ایک یہ کہ یہ فائدہ آپ کے لیے، اللہ کی حمد بجا لا کر اس کا شکر ادا کر کے اس کی ثنا کر کے آپ اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کو مدح پسند ہے، اپنی حمد اور اپنی تعریف پسند ہے، تبھی تو وہ ذات اپنی تعریف خود کرتی ہے۔ یہ فائدہ آپ کے لیے ہے، اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو دعا آپ کی مقصود ہے، جو دعا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی مدح اس دعا کی قبولیت قریب کر دے گی، اللہ تعالیٰ وہ دعا جلدی قبول کر لے گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، اس کی حمد کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے شکور ہیں، شکر گزار اور اس کی تعریف بجا لانے والے۔ تو آپ ان تھوڑے بندوں میں شامل ہوں، ان قلیل بندوں میں داخل ہوں، اس کی خوب حمد بیان کر کے، اس کی ثنا کر کے اور اس کا شکر ادا کر کے۔ اور شکر زبان سے بھی ہے الحمدللہ کہنا، اور شکر دل سے بھی ہے یہ اعتراف کرنا کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور شکر جسم کے سارے اعضاء سے بھی ہے کہ اس ذات کی اطاعت کی جائے، جو اس کے احکام اور فرائض انہیں ادا کیا جائے، تو اس طرح حق شکر ادا ہو جائے گا۔ اور بندے میں اگر شکر کا جذبہ آ جائے کما حقہ ہو، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک گھونٹ پانی کا پیے اور اس کا شکر ادا کرے، ایک لقمہ کھانے کا کھائے اور اس کا شکر ادا کرے۔ تو ان آداب کے بعد ہم پہلا جملہ اللہ کی حمد کا قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ 3 آیات مبارکہ سورہ فاتحہ کی، اور یہیں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی حمد کے یہ مکمل جملے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں۔ یہ تمام کہاں سے لیا ہم نے؟ ال سے، ایک ال اور ایک حمد۔ یہ ال اصطلاحی اعتبار سے استغراقی کہلاتا ہے، ال استغراقی، معنی تمام، حمد تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کہ رب العالمین، پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ عالمین، عالم کی جمع، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ جہان دنیا کا ہو، برزخ کا ہو، قیامت کا ہو، وہ جہان انسانوں کا ہو، جنوں کا ہو، پرندوں کا ہو، درندوں کا ہو، جمادات کا ہو، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ رب العزت۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے اللہ کی حمد کے باب میں، اور اسی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ حمد کا معنی اللہ کی تعریف مطلقاً، وہ کچھ دے تو بھی تعریف کا مستحق ہے، نہ دے تو بھی تعریف کا مستحق ہے۔
ایک لفظ شکر ہے، شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور شکر کی ادائیگی نعمت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی شکر اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہوتا ہے، اس کی نعمت پر ہوتا ہے، کوئی نعمت حاصل ہوئی تو اس کا شکر ادا کیا جائے، مگر حمد مطلق ہے، بلکہ کوئی نقصان ہو جائے پھر بھی اس کی حمد کی جائے۔ ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق فرشتے کسی بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بچہ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا اور اس کے دل کا قرار تھا، اس کا سکون تھا، تم اس کو چھین کر لے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا امر تھا، تیرے امر کی تنفیذ کی ہم نے۔ تو اللہ پوچھتا ہے، یہ بڑا محبت کا انداز ہے کہ بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ وہ تو تیرا شکر ادا کر رہا ہے، تیری حمد کر رہا ہے، تیری تعریفیں کر رہا ہے۔ یعنی کچھ دے تو بھی حمد اسی کی، نہ دے تو بھی حمد اس کی، نقصان دے تو بھی حمد اس کی۔ تو اس کا صلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا گھر جنت میں بیت الحمد کے نام سے بناؤ، ایسے مقام پر جہاں ان لوگوں کے گھر ہوں گے جو صدموں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بجا لاتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے، دے تو بھی، نہ دے تو بھی، اور نقصان دے تو بھی، ہر لحاظ سے حمد کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ یہ اللہ کا علم ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا نام ہے یہ، ایسا جامع نام کہ اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو اس نام کے اندر محاسن ہیں، جو کمالات ہیں، ان کو ایک ترجمے کے اندر ظاہر کرنا ممکن ہی نہیں۔ دنیا اکٹھی ہو جائے، ملائکہ بھی، جن بھی، انسان بھی، اور شعراء بھی، ادباء اور بلغاء اور فصحاء، اور بڑے بڑے انشاء پرداز، بڑے بڑے اصحاب کلام لفظ اللہ کا ترجمہ کرنے کے لیے نہیں کر سکیں گے۔ اس میں جو کمالات ہیں، جو محاسن ہیں، اور جو اس میں عظمت ہے، اس کا حق کسی ترجمے سے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑا نام علم الاعلام ہے، یہ سارے ناموں میں سب سے بڑا نام، سارے ناموں کا سردار، جس کا معنی اور معنوی محاسن کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس نام کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا علم ہے، کیا کیا اس کے کمالات ہیں، کیا اس کی عظمت کے نشانات ہیں۔ نہ کسی کا احاطہ اس پر ہے، نہ کسی کے علم میں ہے، اور نہ کوئی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے۔ بس اللہ اللہ ہی ہے۔ تو تمام تعریفیں للہ ہی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اللہ یہ چونکہ الہ سے ہے، اور الہ کا معنی معبود، تو اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا مستحق ہے۔ الحمدللہ میں توحید الوہیت آ گئی، وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، معبود حق، سچا معبود وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے معبود باطل ہیں۔ ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے جھوٹے معبود ہیں اور باطل معبود ہیں۔ اور یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کوئی معبود نہیں، حق معبود مگر اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے۔ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پالنے والا تمام جہانوں کو، اللہ رب ہے۔ یہ رب العالمین میں توحید ربوبیت آ گئی، وہی سب کو پالنے والا، سب کو روزی دینے والا، سب کا داتا، سب کی دستگیری کرنے والا، سب کی مشکل کشائی کرنے والا، سب کی حاجت روائی کرنے والا، وہی ہے رب۔ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب میں ربوبیت یعنی تربیت کا معنی ہے، پالنے والا اور تربیت کرنے والا۔ ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ۔
ربوبیت عامہ کیا ہے؟ سارے جہانوں کو پالنے والا، اس میں پرندے درندے، انسان جن، نافرمان اطاعت گزار، موحدین مشرکین، سب شامل ہیں۔ سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک تربیت خاصہ ہے، وہ اللہ کے اولیاء اور اس کے دوستوں کا حق۔ اللہ ان کی خاص تربیت کرتا ہے، ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں، تقوی میں، زہد اور ورع میں، تعلق باللہ میں، اعمال صالحہ میں۔ یہ تربیت خاصہ جو اس کے اولیاء کا حق ہے۔ تربیت عامہ میں ساری مخلوقات ہیں، اور تربیت خاصہ میں اللہ کے خاص بندے، انبیاء، مرسلین، اولیاء، علماء، صالحین، محسنین، ان کے ساتھ اللہ کا تعلق تربیت خاصہ کا ہے۔ تبھی تو جو بڑی دعائیں ہیں انبیاء کی، صالحین کی، جو قرآن میں مذکور ہے، ربنا کے ساتھ ہے، یعنی دعا سے قبل اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے کا واسطہ۔ اور یہ ربوبیت یہاں پر اپنے خاص معنی میں، انبیاء اگر دعا کریں ربنا ربنا ربنا، تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے رب ہونے کا، تربیت خاصہ کے معنی میں، عمومی معنی میں نہیں، خاص معنی میں تربیت کرنے والے، تقوی میں، زہد میں، ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں، مانا اس ربنا کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی تربیت خاصہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں زہد چاہیے، تقوی چاہیے، قوت عقیدہ چاہیے، ایمان کی دولت چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تربیت خاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، عمومی طور پر بھی، جنوں کو، انسانوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، مشرکین کو، سب کو اللہ دیتا ہے۔ غیر اللہ ایک دانہ اناج کا پیدا کرنے پر قادر نہیں، سب کو اللہ دیتا ہے۔ اور پھر خاص تربیت کیا ہے؟ اپنے متقی بندوں کی، مومن بندوں کی، ان کو تقوی پر اللہ تعالیٰ پالتا ہے، اور سچے عقیدے پر پالتا ہے، اسلام کی دولت پر پالتا ہے، اطاعت اور خضوع پر پالتا ہے، سچے عقیدے پر پالتا ہے۔ یہ تربیت خاصہ۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی بہت مہربانی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اس بہت کی کوئی انتہا نہیں، ایسی رحمتوں کا مالک ہے وہ۔ کتنے اس کی رحمت کے خزانے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حدیث کی ان اللہ خلق مئۃ رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیج دی جب سے دنیا بنی۔ اس ایک رحمت سے معاملے چل رہے، اللہ دے بھی رہا ہے، نواز بھی رہا ہے، دولتیں دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، دل میں محبت پیدا کر رہا ہے۔ اسی رحمت کے ساتھ مویشی اپنے جانوروں سے، اپنے بچوں سے رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے، جن اپنی اولاد سے، انسان اپنی اولاد سے۔ یہ ساری رحمت کی تقسیم اس ایک حصے پر ہے جو اس نے دنیا میں بھیج دیا۔ مانا وہ ایک حصہ بھی لامحدود ہے، اربوں کھربوں لوگوں تک پھیلا ہوا ہے، لامحدود ایک رحمت، ایک حصہ۔ اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے جنتی لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی رحمت وہ عام ہے، کفار کو بھی حاصل ہے، مسلمانوں کو بھی حاصل ہے، معاندین کو بھی حاصل ہے، مشرکین کو بھی حاصل ہے،
مگر قیامت کی رحمت جو 99 رحمتیں ہیں وہ خاص ہوگی اہل جنت کے لیے، متقین کے لیے، موحدین کے لیے، اس میں کفار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو کتنی رحمت ہوگی وہ، کتنی رحمت، یعنی دنیا میں جو ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اول آخر انسان جن سارے آ جائیں، جو موجود ہے وہ بھی آ جائیں، جو پیدا ہو کے مر گئے وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، جنہوں نے آگے پیدا ہونا ہے وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں اور ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، سب مانگیں، ایک ہی وقت میں مانگیں، لائن لگانے کی ضرورت نہیں، باری کے انتظار کی ضرورت نہیں، سب مجھ سے مانگیں اور میں سب کو دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں۔ تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوتا ہے؟ کوئی پانی کم ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آتا۔ فرمایا کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ دنیا کی ایک رحمت کا معاملہ ہے رب تعالیٰ کے خزانے، تو قیامت کے دن 100 رحمتوں کا معاملہ ہوگا، 100 رحمتوں کے ساتھ۔ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا، اس کو اس زمین اور اس کے 10 گنا اور جنت میں ٹکڑا عطا کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو سب سے آخر میں انسان جنت میں جائے گا، اگر اس کی خواہش ہو کہ یا اللہ میں ہمیشہ کے لیے سارے اہل جنت کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، اور اس کو دعوت کا اختیار دے دیا جائے، اتنے خزانے اس کے پاس ہوں گے، ہمیشہ روزانہ جب چاہیں ان کی دعوت کرے، ان کی ضیافت کرے، تو اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کی عطا غیر مجذوذ، کبھی منقطع نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی، اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور رحمان الرحیم، ایسا رحمان الرحیم ہے، اس رحمت کی طلب ہونی چاہیے، اس کا سوال ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ پوچھا کہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ نہیں، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے واسطے پیش کرو، یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم۔ اس کا معنی کیا؟ یا رحمان ارحمنی، یا رحیم ارحمنی، یا رحمان اے رحمان تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ مجھ پر رحم فرما دے، یا رحیم تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اس کی رحمت کی طلب ہو، رحمت کا سوال ہو، کیونکہ جنت کا داخلہ اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ وسیلہ پیش کیا اس کے رحمان ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا، جس میں طلب ہے اس کی رحمت کی۔ اور پھر مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ یوم جزا سے مراد قیامت کا دن، وہ جزا اور سزا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا دن، اللہ کے عدل کا دن۔ وہ مالک تو ہر دن کا ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، قبر کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے۔ کوئی چیز ایک لمحہ کے لیے اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، ایسا مالک ہے وہ۔ ایک چیز بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، ایسا مالک ہے وہ۔ لیکن قیامت کا مالک ہونے کا معنی یہ کہ قیامت کا سارا امر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، بل امر یومئذ للہ، سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ ایسا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گا، اپنی مرضی سے کوئی اپنا چہرہ نہیں گھما سکے گا، جہاں کھڑا وہاں کھڑا رہنا پڑے گا۔ اور سب برابر ہوں گے، بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، رعیت بھی کھڑی ہوگی، کوئی ان کو امتیاز نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی رعیت، کوئی تخت پر اور کوئی نیچے، اور کوئی امیر اور کوئی غریب، مرضی سے آ رہے ہو، مرضی سے جا رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تمہارا امتحان جاری ہے۔ قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکو گے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا، ایسا وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ 3 آیات کریمہ اللہ کی بڑی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، ان سے دعا کا آغاز کیا کرو۔ اس میں پوری توحید، الحمدللہ میں توحید الوہیت ہے، رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات ہے۔ اور یہ توحید کی تینوں قسمیں ہیں جو اس مقام پر جمع ہیں اور اس دعا میں موجود اور مذکور ہیں۔
ترجمہ سادہ سے کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا تمام جہانوں کا، الرحمانی، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے یوم جزا کا۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔